अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और सऊदी अरब के दरमियान जंग और दुश्मनी के हवाले से है। आप जानते हैं भारत सऊदी अरब के अंदर अपनी फौजें डिप्लॉय करने जा रहा था। भारतीय मीडिया खबरें देता रहा कि पहली मर्तबा तारीख में भारतीय फौजें सऊदी अरब के अंदर जा रही हैं, जो सऊदी फोर्सेस के साथ मिलकर जंगी मशकें भी करेंगी। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भारत के ये ख्वाब चकनाचूर कर दिए और नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि सऊदी अरब ने भारत को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया है। यही वजह नाज़रीन भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा पेट्रोल ख़रीद रहा था वो मुल्क सऊदी अरब था। लेकिन अब सऊदी अरब के साथ पेट्रोल पर बढ़ते तनाज़े की वजह से भारत के बाद भारत अब अमेरिका से पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो चुका है, जिसके लिए भारत को ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं। और भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि अब सऊदी अरब दूसरे नंबर पर जो भारत को पेट्रोल बेचता था अब उसकी जगह पर अमेरिका आ चुका है। इससे वाज़ेह होता है कि सऊदी अरब और भारत के दरमियान दुश्मनी बढ़ चुकी है, ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, तनाज़ा इस कदर बढ़ चुका है कि भारतीयों को सऊदी अरब से निकाला जा रहा है, भारत की लेबर फोर्स को सऊदी अरब से खारिज किया जा रहा है। यहाँ तक के नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के साथ जो सालाना 30 अरब डॉलर की ट्रेड थी सऊदी अरब की, वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और भारत की जो एक्सपोर्ट्स थी जो सऊदी अरब जाती थी उन्हें भी सऊदी अरब के अंदर अब नहीं आने दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय मीडिया ने खबरें चलाई कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 75 अरब डॉलर भारत के अंदर सरमायाकारी करने जा रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज की मद में। लेकिन नाज़रीन ये खबरें भी झूठी साबित हुई। इसे कहते हैं सरप्राइज देना और इसे कहते हैं कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करना। इसलिए अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला अरब दुनिया के अंदर और ना दुनिया के किसी और मोड़ पर भारत कर सका है, ना ही कर सकता है और ना ही आइंदा कर सकेगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में तुर्की के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अप्रैल के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका ने प्लान पेश किया है कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक अहम मीटिंग हो और अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान का जो सलूशन है वो इन ममालिक की रज़ामंदी से सामने आए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को पीस प्रोसेस के अंदर शिरकत पर सख्त एहतजाज किया है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा के साथ ना तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बैठ कर मुलाकात करेगा और ना ही भारत को अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से जो इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इनमें शिरकत की दावत दी जाए। पाकिस्तान ने अपना एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा तक और अमेरिका तक पहुंचा दिया है। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि कल मॉस्को के अंदर जो आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है अफ़गानिस्तान के इशू पर, उसमें भी भारत को पाकिस्तान की वजह से रशिया ने इन्वाइट नहीं किया है। आप जानते हैं भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ताल्लुक नहीं बनता है कि उसे पीस प्रोसेस के अंदर या इस तरह की मीटिंग्स के अंदर शरीक किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने खून रेज़ी, झड़पें और दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं किया है। रॉ एजेंसी के मराकज़ अब भी मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान की निहत्ती आबादी पर और पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पहली बार नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे तवील अफ़गानिस्तान की जंग से मुतासर होने वाला मुल्क है। अब भी पाकिस्तान तमाम खित्ते के दुनिया के ममालिक को अमन की दावत देता है, चाहे अफ़गानिस्तान का इशू हो, कश्मीर का इशू हो या शाम, इराक, जहाँ कहीं बदअमनी है, सब जगह पर पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकरात करने
کے لیے تیار ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظر کام عبداللہ کی سربراہی میں 12 رکنی کابل حکومت کا وفد کابل سے ماسکو کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جو کل ایک بڑی میٹنگ کے اندر، ایک گرینڈ اجلاس کے اندر ماسکو میں شرکت کرے گا۔ افغان طالبان کی قیادت ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں دوحہ قطر سے روانہ ہو چکی ہے، اور طالبان نے کہا ہے کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی، لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسلامی حکومت کا قیام افغانستان کے اندر ہمارا بنیادی ہدف اور مقصد ہے، اس پر کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جبکہ ناظر کام امریکی مندوب زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ دوحہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ماسکو اجلاس کے ایگریمنٹ یا معاہدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ماسکو کا جو ایگریمنٹ ہوگا یہ دوحہ ایگریمنٹ کا تسلسل ہونا چاہیے، اور امریکہ کسی اور نئے پلان کو منظور نہیں کرنے دے گا۔ ناظر کام ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی افواج نے قندھار کے اندر طالبان کے نام پر نہتی شہری آبادی پر بمباری کی ہے۔ طالبان کی امارت اسلامیہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے کہ نہتے شہریوں پر امریکہ بمباری کر کے دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن نہ کرے۔ اس کے علاوہ ناظر کام کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کارروائیوں اور آپریشن کے اندر 32 طالبان کے مجاہدین شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن طالبان نے اسے پروپیگنڈا اور جھوٹی خبر قرار دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ان کی کارروائیوں کی وجہ سے کابل حکومت بھاری نقصان اٹھا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی کارروائیوں میں کابل حکومت کے 40 سے زائد کارندے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 50 سے زائد کارندے، فوجی، پولیس اہلکار ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظر کام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز اور پولیس کے مظالم جاری ہیں۔ اب بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے اور بھارت کی فوج نے پلوامہ حملے کا الزام کشمیر کے 2 خاندانوں پر عائد کر دیا ہے۔ پلوامہ کے اندر واقع جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا وہاں کے رہائشیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بم دھماکہ جو آج سے 2 سال پہلے کشمیر کے اندر ہوا تھا اس میں معاونت فراہم کی تھی۔ اسی وجہ سے ان 2 گھر کے رہائشیوں کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظر کام کشمیر کے اندر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، جس کی زد میں تقریباً 6 جو مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئے روز بھارت مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے کشمیریوں کو، لہٰذا ناظر کام کشمیریوں کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ غزوہ ہند کے لیے عملی طور پر کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی جائے، اور کشمیریوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر بھارتی فورسز پر حملہ کریں۔ جہاد ہی کے ذریعے سے انہیں آزادی مل سکتی ہے، اور جہاد ہی کے ذریعے سے بھارت کی 9 لاکھ فوجوں کو کشمیر سے نکالا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظر کام بھارت سے ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر 5واں بڑا ملک بھارت بن چکا ہے، جس کے پاس باہری جنگی جہاز ہیں جو نیوکلیر توانائی کو نیوکلیر ہتھیاروں سے مسلح ہیں، اور نیوکلیر ٹریکنگ سسٹم سے بھی وہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایڈوانس طریقے سے وہ دنیا کے ہر طرح کے خطرناک ہتھیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن بھارت کے یہ دعوے ہیں، حقیقت کی دنیا میں دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ہمیشہ شکست ہوتی رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظر کام دلی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہماچل پردیش کے ایک بی جے پی کے ایم پی اے تھے، انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور بھارت بھر کے اندر بی جے پی کی غنڈہ حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج بڑھ رہا ہے سکھ فارمرز کا، اور اسی طرح سے جو ویسٹ بنگال کے اندر اور اسی طرح سے ریاست آسام کے اندر اور کیرالہ اور کرناٹک وغیرہ کے اندر ہر جگہ پر بی جے پی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظر کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اسرائیل کی یہودی حکومت نے اور یہودی فورسز نے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 42 فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرنے والے یہودیوں کے خلاف فلسطینی احتجاج کر رہے تھے کہ ان پر گولیاں
چلا دی گئیں، اور اسی طرح سے ویسٹ بینک کے اندر یہودی آبادکاری کو روکنے کے لیے فلسطینی احتجاج کر رہے تھے کہ انہیں تشدد اور مارا پیٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ UAE کے ولی عہد محمد بن زائد ذاتی طور پر $12 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر، تاکہ اسرائیل کی اکانومی کو سہارا دیا جائے، بوسٹ کیا جائے۔ اسے واضح ہوتا ہے کہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں لیکن فلسطینیوں پر مظالم کو نہیں رکوا رہی ہیں۔ یہودی خوشی سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 4 مزید عرب مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کر کے دوستانہ تعلقات بنا رہے ہیں، لیکن یہ سارے تعلقات فلسطینیوں کے لیے قہر بن کر گر رہے ہیں، لہٰذا فلسطینیوں کی مدد کرنا امت مسلمہ پر ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ 25 سے صحافی ہیں فلسطین کے حق میں خبریں دینے والے، جن کو اسرائیلی جیلوں کے اندر گرفتار کر کے رکھا گیا ہے اور جن پر تشدد ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، کویت اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام ترکی اور کویت کے درمیان دفاعی تعلقات بڑھنے لگے ہیں۔ کویت کے اندر ڈیفنس انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ترکی نے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور ترکی نے اس حوالے سے اپنی ڈیفنس انڈسٹریاں کویت کے اندر لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے قطر کے اندر ترکی اپنا فوجی اڈہ بنا چکا ہے، اور اب عراق اور کویت کے اندر بھی ترکی اپنے فوجی اڈے بنا رہا ہے اور فوجیوں کو انسٹال کر رہا ہے، جس سے ترکی کی خلافت عثمانیہ جیسی طاقت اور پاور ایک مرتبہ پھر بحال ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ترکی کے سکول تھے انہیں بند کرنے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں، لیکن ترکی کی جو حکام ہیں، ترک حکام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹی اور بیس لیس خبریں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ترکی کے جو سکول سعودی عرب کے اندر ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ اب تو سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کرد باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں 3 کرد باغیوں کو PKK نامی تنظیم سے جن کا تعلق تھا انہیں شام کے اندر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فتح اللہ گولن سے منسلک 3 دہشت گردوں کو بھی ترکی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مصر سے ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام یہ خبر فرانس سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ مصر کی فوج مخالفین کو کچلنے میں، انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے میں دنیا کے اندر سب سے آگے نظر آ رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12,300 کے لگ بھگ گھروں کو گرایا گیا ہے، جبکہ 6,000 ہیکٹر سے زیادہ جو زمینیں ہیں انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے 2013 سے لے کر اب تک کے۔ اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو مخالفین ہیں انہیں داعش کا یا شدت پسند تنظیموں سے منسلک کر کے ان کی زمینوں پر، ان کے املاک پر مصری فورسز قبضہ کر رہی ہے، لہٰذا مصر کے خلاف دنیا بھر کے ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہ کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر فوج میں بہت سے ایسے فوجی موجود ہیں جو نازیزم سے متاثر ہیں، جن کے نظریات داعش کی طرح ہیں، اور وہ فرانس کے لیے اور فرانس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر نفرت انگیزی میں اضافہ ہوا ہے، مسلمانوں کے مخالف قوانین بنانے کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں فرانس کے اندر۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شام سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد کی فوج پر بڑا حملہ ہوا ہے۔ ساؤتھ ویسٹرن کا علاقہ ہے شام کے اندر، جہاں پر بشار کے 21 فوجیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اس وقت بھی اس وقت بھی شام کے اندر حالات کشیدہ ہیں، اور شام کے اندر بشار الاسد کے خلاف جو مجاہدین ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں شام کے اندر وہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلح حملے کے اندر 7 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ جارجیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں خواتین زیادہ تر متاثر ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جو فائرنگ کے ذریعے سے ہلاکتیں ہیں وہ امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال بھی 20,000 کے لگ بھگ جو امریکی تھے وہ فائرنگ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ پھر بھی دنیا کے اندر سیکولرز اور لبرلز امریکہ کو دنیا کا پرامن ملک بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو
जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम जापान, अमरीका और चाइना से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अमरीका और जापान के ताल्लुकात पर चाइना ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमरीकी वज़ीर दिफा के दौरे जापान के बाद जो एलामिया सामने आया है, इससे हालात ख़राब होंगे। अमरीका जापान के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी ना बढ़ाए, इससे खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा होगी। साथ साथ नाज़रीन काम यूके की जानिब से भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक जो इलाका है इसके अंदर फ़ौजें पहुँचाने का ऐलान कर दिया गया है। साउथ चाइना समंदर के अंदर हांगकांग को, ताइवान को पहले ही यूके सपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना और यूके के ताल्लुकात भी खतरे में पड़ गए हैं और आने वाले दिनों में ये जंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि चाइनीज़ मंदूब ने फ्रांस से सख्त एहतजाज किए हैं कि फ्रांसीसी सेनेटर ताइवान का दौरा क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को हम वक्त तैयार रहने का हुक्म दे रखा है कि किसी भी वक्त बड़ी जंग हो सकती है। दुनिया के अंदर चीन के माशी गलबे को रोकने के लिए मुख्तलिफ ताकतें इत्तेहाद करके एक बड़ी आलमी जंग शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए चीन को हर वक्त तैयार रहना होगा। काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।